بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بینر سلیم۔ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے جو ریکویسٹ تھی اپوزیشن کی، وہ اسپیکر نے مانتے ہوئے جو سیشن ہے وہ کال کر لیا ہے۔ جو سیشن کی کال ڈیٹ ہے وہ ہے جی 25 مارچ۔ وہ الگ بات ہے کہ 2-3 دن بعد کی یہ تاریخ ہے، اس تاریخ کی جو کہ اپوزیشن یا اکارڈنگ ٹو دا آئین وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اینی ویز جی، اپوزیشن اس کو تاخیر مان رہی ہے، اپوزیشن اس کو غیر آئینی مان رہی ہے، اور آج جو ہے وہ یہ سوچا بھی اپوزیشن نے کہ ہمیں عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج جب سپریم کورٹ بار کی ریکویسٹ کے اوپر بڑی ایک دلچسپ قسم کی جو کانورسیشن ہے وہ سامنے آئی، اور عدالت تک نے یہ کہہ دیا، سپریم کورٹ تک نے یہ کہہ دیا اس ڈسکشن کے بیچ میں کہ بھئی بہتر ہے کہ جو پارلیمان کے معاملات ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہی حل ہوں۔ اسپیکر کو سے اگر کوئی اعتراض ہے، تاریخ کو لے کر کے اگر کوئی اعتراض ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اسپیکر کے ساتھ ہی اس چیز کو ڈسکس، ایڈجسٹ یا معاملات کو نپٹایا جا سکے۔ اینی ویز جی، لیکن ایک چیز جس کو لے کر کے پچھلے ہفتے بہت زیادہ بحث ہوئی تھی، آج اس حوالے سے ایک کلیئرٹی ضرور ملی۔ ہمیں یہ بتایا گیا حکومت کی طرف سے، ہمیں یہ بتایا گیا کہ بھئی جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ایک جتھا ہوگا پارلیمان کے باہر بیٹھا ہوا، اور ووٹنگ والے دن اس جتھے میں سے گزر کر جانا ہوگا لوگوں کو ووٹ کرنے کے لیے، اور اس جتھے میں سے گزر کر ہی واپس آنا ہوگا، تو ایک بڑی ہی ایک وائلنٹ سی سچویشن اس ٹائم پر کریٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن آج اس بارے میں ایک ایشورٹی آتی ہے کہ بھئی جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن پارلیمان کے باہر کوئی اننیسیسری لوگ یا اس طرح کا جتھا نہیں بیٹھا جائے گا، کیونکہ ووٹ کرنا ایک پارلیمنٹیرین کا آئینی حق ہے، اور لہٰذا اس سے یہ حق نہیں چھینا جائے گا۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جو آج شو کے آغاز میں ہی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ پلیز ڈی چوک کے اوپر اپنا جلسہ یا کسی قسم کی اتنے بڑے لیول پہ پولیٹیکل گیدرنگ مت رکھیں۔ تو لہٰذا حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی جو پریڈ گراؤنڈ ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ جو پہلے ڈی چوک پر وہ کرنا چاہ رہے تھے، مدر آف آل جلساز، وہ مدر آف آل جلساز پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا۔ اب کیونکہ انہوں نے پریڈ گراؤنڈ کا انتخاب کر لیا ہے، اسلام آباد میں بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں جلسہ کرنے کی، تو اپوزیشن کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ اپوزیشن نے بھی سیم ڈے ہی جلسہ کرنا ہے۔ سیاست میں جلسے کا جواب جلسہ ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا اپوزیشن کے پاس جو آپشن ہے وہ H9 پاک رہ جاتی ہے۔ لیٹس سی کہ اپوزیشن اس آپشن کو اویل کرتی ہے یا نہیں کرتی، کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے، نہ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا، نہ پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد جیسا چھوٹا شہر ایک ہی دن میں 2 بڑے جلسے اور وہ بھی سیم وینیو پر وٹنس کرے۔ تصادم کسی صورتحال ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اپوزیشن کے لیے ایک دوسرا آپشن ہے جو کہ پریڈ گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ حکومت وہاں پر اناؤنس کر چکی ہے۔ لیٹس سی کہ اپوزیشن اس آپشن کو اویل کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ایک اور دلچسپ چیز جو آج ہوئی وہ یہ کہ حکومت نے ایک سپریم کورٹ میں ایک صدارتی ریفرنس بھیجا، اور اس کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ تشریح مانگی ہے حکومت نے آرٹیکل 63A کی، کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو منحرف ارکان ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، یعنی کہ صرف ان کو ڈی سیٹ کرنا ہے یا پھر ان کو تاحیات نااہل کرنا ہے۔ لہٰذا اب جو منحرف ارکان ہیں ان کا فیصلہ اب سپریم کورٹ کرے گی، اور اس حوالے سے جو آنے والے کچھ دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، کیونکہ 24 مارچ کو اس حوالے سے جو صدارتی ریفرنس ہے اس کے اوپر سماعت کی اناؤنسمنٹ بھی کی گئی ہے۔ سو لیٹس سی کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا آتا ہے۔ بہت سی اہم چیزیں جس کے اوپر ہم آج ڈسکشن کریں گے، اپنے پینلسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، رکن ہے نیشنل اسمبلی کے، اپوزیشن بینچز یعنی PMLN کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جی آغا رفیع اللہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کا۔ رکن ہے وہ بھی نیشنل اسمبلی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپوزیشن بینچز سے۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اب سے تھوڑی دیر میں سینیٹر اور نواز بپی صاحب بھی اس شو کا حصہ ہوں گے، اور وہ بھی ڈیفینیٹلی سینیٹر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یعنی حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آج کا دن میں اپوزیشن سے شو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سارے کارڈز اپوزیشن نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے شو کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ حکومت میں کانفیڈنس آ گیا تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ تو آج اپوزیشن سے آغاز کرتے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب، 22 تاریخ کو اجلاس نہیں بلایا، 25 تاریخ کو اجلاس بلا لیا، پر اجلاس تو بلا لیا نا، اس کے اوپر اتنا واویلا، مطلب یہ ایک اسٹریٹجی ہے حکومت کی۔ انہوں نے 22 کو نہیں کیا، 25 کو کر لیا، نمبر 1۔ اب آپ اس کے اوپر بھی شور کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی شور کر رہے ہیں کہ بھئی اب جس دن اجلاس بلایا گیا ہے اسی دن ہی یہ بل ٹیبل ہو جائے، یہ معاملہ ٹیبل ہو جائے، اور اسی دن ہی تمام تر معاملات شروع ہو جائیں، کیونکہ ٹیبل کرنے کے ودن 7 days یہ سارا معاملہ نپٹنا ہے۔ تو سر، اگر ایک پارلیمنٹ کا ممبر، ایک آپ کا کولیگ MNA جو کہ اس دنیا میں نہیں رہا، اگر اس دن وہ سیشن بلایا جاتا ہے تو اس کے رسپیکٹ میں، یہ پارلیمنٹری روایت ہے کہ اس کے رسپیکٹ میں صرف اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور کوئی بزنس نہیں ہوتا، تو آپ پارلیمنٹ کی روایت کو تو برقرار رکھیں۔ آپ اس بات پہ بھی کیوں تھریٹ اور غصہ دکھا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بینش، آپ نے بڑے ریلیونٹ کویسچن کیے ہیں، انٹرو میں بھی کافی چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں،
تو میں بھی کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کے تمام سوالوں کے جواب آ جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے اجلاس رکھ لیا. دیکھیں یہ باتیں آئینی ہیں, یہاں پر کوئی بھی غیر آئینی قدم اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس سسٹم میں. تو لہذا جہاں تک یہ کہنا ہے کہ اب اجلاس بلا لیا, یہ تو نہیں کو ہم پر کوئی احسان تو نہیں کیا نا. جو قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے. اجلاس جو انہوں نے بلایا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 2.5 مہینے سے اجلاس نہیں بلا رہے. اس رکن کو جو وفات پا چکے ہیں ان کو تو کافی میرے خیال ہے مہینے سے بھی اوپر ہو چکا ہے. کسی ایک دن اجلاس بلا لیتے اور ان کے افسوس میں جو روایت ہے وہ افسوس کرنے کے بعد, دعا کروانے کے بعد اس اجلاس کو منسوخ کر دیتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر قدم جو حکومت کا ہے وہ بد دیانتی پر مبنی ہے اور بد نیتی پر مبنی ہے. لیکن یہ جو ڈیلنگ ٹیکس ہیں اور یہ جو حربے ہیں حکومت کے کہ یہ اپنے اس اقتدار کو کہ جو آلریڈی بیساکھیوں کے سہارے کھڑا ہے, جو آلریڈی ووٹ چرا کر قائم کیا گیا ہے, اب اس اقتدار کو قطعی طور پر بچایا نہیں جا سکتا چونکہ یہ معاملہ 22 کروڑ عوام کے مطالبے کے اوپر اٹھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا جی کہ اب کانفرنس آ رہی ہے اور اتنے دن میکسیمم سپیکر کے پاس ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے تشریح کی, تو ان دنوں میں بھی اجلاس بلایا جا سکتا تھا. کانفرنس تو اب 1 دن ہونی ہے, یہ آج سے 4 دن پہلے اجلاس بلا لیتے یا آج سے 3 دن پہلے اجلاس بلا لیتے. تو اتنا ڈیلے کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان نے جو مانگے تانگے کے ووٹ چوری کر کے MNAs اور سیٹیں بڑھائی تھیں, اب وہ پرندے جو ہیں وہ ان کی منڈیر سے اڑنے کے لیے تیار ہیں اور اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے ہیں. تو اب ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں, اب ان کی دل کی دھڑکنیں کیوں تیز ہو گئی ہیں, اب ان کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں. اور میں دوسری گزارش کروں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں یہ تو انتہائی بائسڈ ہیں. وہ تو ایک مسلم لیگ, وہ اپنے PTI کے ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور پوری ہدایات وہ عمران احمد نیازی سلیکٹڈ پرائم منسٹر سے جا کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے, آپ سابقہ دوار میں دیکھ لیں, ایک بار نہیں آپ کو درجنوں بار ایسا نظر آئے گا کہ انہوں نے آئین اور قانون کو روندا اور ہمیشہ لیجسلیشن کرنے کے لیے وہ قوانین جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے ان کو 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کرنے کے لیے کئی دفعہ اسمبلی کی کاروائی بلڈوز کی. اور آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے اسی اسمبلی ہال سینٹ میں کس طرح سے اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا, کس طرح سے اقلیت کو اکثریت میں بدلا گیا. ابھی انٹرو میں عمران خان نیازی صاحب دھمکیاں دے رہے تھے اپنے کارکن. مجھے یہ بتائیں, جو نون لیگ کے 3-4 ٹوٹرو انہوں نے پنجاب اسمبلی سے توڑے تھے, ان کو تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب دائیں اور بائیں بٹھا کر بیٹھتے ہیں. تب تو انہیں کوئی قانون نظر نہیں آتا, تب انہیں کسی کے ضمیر کی آواز یاد نہیں آتی, تب کسی کی اولاد کی ان کو کہ کل کو ان کی اولادوں کو لوگ شادیوں کی تقاریب میں کیا کہیں گے وہ چیز بھی نظر نہ آئی. تو اب ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اگر 5-10 آدمی جو ہیں وہ اپنی ضمیر کی آواز کے اوپر, وہ حکومت جس نے کرپشن اور مہنگائی کے علاوہ کوئی تحفہ نہیں دیا اور اب وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ لوگ, اور اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر اس سلیکٹڈ حکومت سے 22 کروڑ عوام کی جان چھڑانا چاہتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے, تو یہ پھر اس اب چیخے نا اب میدان میں آئیں, فلاں بہانے سے اجلاس ملتوی کر دیں گے, جلسہ کرا کے راستے روک لیں گے. 25 تاریخ کو وہی تو کہہ رہی ہوں, گھوڑا بھی حاضر ہوگا, میدان بھی حاضر ہوگا. آگے آپ کا پوائنٹ ابھی کے لیے علی گور صاحب, مجھے ذرا باقی پینلسٹ کو بھی شامل کرنا, میرے ساتھ بنے رہیے. آغا رفیع صاحب السلام علیکم, اور بپی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, بہت بہت شکریہ بپی صاحب. ذرا آپ اپنی دوسری اپوزیشن پیپلز پارٹی کو بھی سن لیں, پھر دونوں کا اکٹھا موقف آپ سے آ کے واپس دوبارہ لوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو میرے ساتھ بنے رہیے. آغا صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آغا صاحب مجھے اسی چیز پر بتا دیجئے کہ پارلیمنٹ کا معاملہ پارلیمان میں آپ کیوں نہیں نپٹا رہے ہیں؟ آج میں دیکھ رہی تھی کہ سب لوگ ہی بالکل کورٹ جا رہے تھے. آپ جب اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے اور پھر بعد میں آپ لوگ پھر تمام جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں وہ شور اور رونا شروع کر دیتی ہیں کہ بھئی ہمارے معاملات کے اندر کوئی دوسرے ادارے انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں, آپ اپنے معاملات کیوں نہیں خود سلجھا لیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو پھر جو آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہے. لیکن یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ
کسی بھی صوبے کے اوپر حملہ کریں، سندھ ہاؤس پر حملہ، اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہم بہت مشکور ہیں جنہوں نے اس خطرے کو پانپا کہ ایک صوبے پر حملہ اور ملک میں انارکی، پھر اس کے بعد منسٹرز اور خود پرائم منسٹر کے ایسے بیانات جس سے اس ملک میں انارکی پھیلے، جس میں اس ملک میں لوگ ایک دوسرے کے دستے گریباں ہوں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے معزز عدالت کا کہ جنہوں نے ایک اپنا رول ادا کیا ہے، کیونکہ ایسے ناسمجھ دشمن اور ایسے ناسمجھ حکمراں اس ٹائم ہم پر مسلط ہیں. اپنی اقتدار کو تول دینے کے لیے انہوں نے سیاست میں جتنی گندگی اور جتنی بدتمیزی، جتنی بد تہذیبی، جتنی بد زبانی کا انٹروڈیوس کروایا، جس طرح اس ماحول کو جتنا گندا کیا پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر ایک پولیٹیکل ورکرز کے اندر ایک سخت قسم کی نفرتیں پھیلائی ہیں. حالانکہ لیڈرشپ میں یہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا تمام سیاسی جماعتیں اس ملک میں ہوں، سب کے فالوورز ہیں، لیکن سب سے پہلے میرا ملک ہے. اور اس سیاست سے بالاتر ہو کے کہ میری جماعت ویک پڑتی ہے، میری گورنمنٹ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، لیکن خدا را اس ملک میں یہ بیج نہ بوئیں جو اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان بو رہے ہیں. اور یہ اور ان کی اولاد تو اس ملک میں نہیں رہیں گے، ان کی اولاد تو اس ملک میں ہے بھی نہیں، یہ بھی خود بھاگ جائیں گے. اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں، ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، نسلوں سے ہم نے اسی ملک میں رہ رہے ہیں. خدا را ہم پر اتنا رحم کریں، اس ماحول کو اتنا گندا نہ کریں. حکومتیں آنے جانے کی چیزیں، اب ہم بہت زیادہ انارکی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کسی ایک منسٹر کا کوئی سینسیبل مجھے اسٹیٹمنٹ دکھا دیں. یہ جو اس ٹائم ہمارے ساتھ پینل پہ ہیں اون بھائی، ان جیسے لوگ کیوں نہیں دیتے اسٹیٹمنٹ؟ ان جیسے لوگ کیوں نہیں آتے ہیں جو پی ٹی آئی کا بیسیکلی جو ایک تبدیلی کے لیے یا ایک اچھی سوچ کے لیے جو سیاست کر رہے ہیں، کیوں یہ نہیں آ کے اسٹیٹمنٹ اون عباس مطلب یہ اون چودھری صاحب کیوں نہیں؟ مجھے ایک تکلیف ہے، میں بولتا ہوں ایسے لوگ کیوں نہیں آ رہے، ایسے لوگ کیوں اپنا کردار نہیں ادا کر رہے؟ آج جو لوگ عمران خان کو ڈبو رہے ہیں، شیخ رشید جس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، فواد جس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ شہباز گل صاحب جس قسم کے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور جتنی نفرتیں اور جتنی بدبو یہ پھیلا رہے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری عوام ہے. میرا اختلاف کسی ٹائم پہ ہو سکتا ہے، میرا اختلاف اون چودھری سے ہو سکتا ہے، میرا اختلاف اپنے بلوچ صاحب سے ہو سکتا ہے، لیکن جب ایز اے پاکستانی تو ہم ہیں نا یار. ہم کیوں اتنا گند کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ 28 تاریخ کے بعد بھی یہ ملک رہنا ہے؟ ہمیں دیکھیں، میں دوبارہ اگین آپ سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں خدارا ملک کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، سوچتے ہیں. بپی صاحب کو آپ ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کو بھی ذرا تھوڑا سن لیتے، لیکن مجھے ایک بریک لینا. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور نواز بپی صاحب ہمارے ساتھ بالکل بنے ہوں گے، ان کے سامنے سوال بھی رکھیں گے، آپ دونوں کی باتوں پر ان سے ہم جو ہے رائے بھی جانیں گے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم جی. بریک کے بعد آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ، اور آج سیدھی بات زون میں مجھے جوائن کیا ہے جی سینیٹر اون عباس بپی صاحب نے، علی گوہر بلوچ صاحب نے اور آغا رفیع اللہ خان صاحب نے. تینوں جو ہے مین پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اون عباس بپی صاحب کی طرف چلتے ہیں. بپی صاحب، پرائم منسٹر صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ منحرف جو کارکنان ہیں، جو ناراض کارکنان ہیں، یا وہ کارکنان جنہوں نے اپنی پارٹی کو ڈچ کیا ہے، وہ کتنے بڑے ضمیر فروش ہوتے ہیں. اب ظاہر پتہ غصہ تو نکلنا تھا نا کہیں نہ کہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ حکومت کے ترجمان، پرائم منسٹر کے جو ترجمان ہے، وہ نیشنل ٹی وی پر آ کر ان لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. چلیں جی، اس کے بعد معاملہ یہیں پہ نہیں رکتا. ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں تک کہہ رہے تھے ان منحرف کارکنان کے بارے میں کہ واپس آ جاؤ پارٹی کے اندر، میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ تم لوگوں کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، تم لوگ کے بچے اسکول نہیں جا سکتے. مطلب somebody like you. میں ایک بڑا سینسیبل سی ایک ڈبیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اس کے اوپر. کیا اپنی سیاست کے لیے، کیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے آپ منحرف کارکنان یا اپوزیشن کے لوگوں کی بیوی بچوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں گے، ان کو اس طرح سے آپ ڈرائیں گے؟ سسیلین مافیا کی ایک ٹرم تھی جو ہم نے پچھلے دور حکومت میں بہت زیادہ سنی تھی. سر، سسیلین مافیا یہ حرکتیں کرتے ہیں
کہ اپنے سے انڈر لوگوں کو یا ان لوگوں کو جن کو انہوں نے ڈرانا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کل ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا وینش پی پی، تو وہاں پہ جو صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی سندھ ہاؤس جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جو سرکاری رہائش کا ہے ان کی گھر کے بالکل اپوزٹ ہے، وہاں پہ ریڈ زون میں پی ٹی آئی کے چند کارکن آئے اور انہوں نے سندھ ہاؤس کی جو تقدس کو پامال کیا۔ میں نے ان سے پوچھا میں کہ اگر آپ اس اخلاقیات کو ہی پیرامیٹر بنا لیجئے کہ چیف جسٹس صاحب کے گھر کے سامنے یہ ہو رہا تھا، تو اس سے ایگزیکٹلی ایک ہفتہ پہلے اسی چیف جسٹس صاحب کے گھر کے سامنے جب پیپلز پارٹی والے اندر گھس کے ان تمام لوگوں کی بولیاں لگا رہے تھے، اس وقت آپ کے اخلاقیات کدھر تھے؟ دیکھیں 1990 کی دہائی میں جب چھانگا مانگا میں نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے اراکین کو اٹھا کے چھانگا مانگا لے گئے تھے، میں سمجھتا ہوں بینش بھی آپ کو، مجھے، آغا صاحب کو یا علی بلوچ صاحب کو، کسی کو بھی وہ لوگ یاد نہیں ہیں۔ اینڈ آئی ایم شیور ان میں سے کئی لوگ اس وقت ہماری صفوں میں موجود ہیں جنہوں نے اس وقت آج سے 32 سال پہلے اپنے ایمان کو بیچا تھا، اپنے ضمیر کو بیچا تھا، لیکن کیونکہ تاریخ خاموش ہے، آج تک کسی نے ان کو ایکسپوز نہیں کیا، اس لیے آج پھر بھی ہماری کسی صفوں میں معزز بن کے شاید وہ ایم این اے، منسٹرز یا سینیٹرز بنے بیٹھے ہوں گے۔ آج میرے خیال یہ وقت آ گیا ہے جب سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت اس قسم کی حرکت کرنا کہ آپ ایک پارٹی کے مینیفیسٹو کے ایک مینڈیٹ کے اوپر ووٹ لے کے آئیں اور چند ٹکوں کی خاطر آپ اپنا ایمان بیچ دیں، آپ اپنا ضمیر بیچ دیں۔ اور آج مجھے بڑی خوشی ہوئی جب سپریم کورٹ میں ایک آنریبل جج صاحب نے کہا کہ جی ووٹ یا جو رائٹ ہوتا ہے، سیاسی رائٹ، وہ پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے، اگر کوئی ایم این اے اس پولیٹیکل پارٹی کو ڈس انگیج کر دے تو اس کے ووٹ کی اہمیت نہیں رہتی۔ تو جب ایسے لوگ اپنے ایمان کا سودا کریں گے، معذرت کے ساتھ جذبات تو ابھرتے ہیں۔ میں کل ایک شخص سے بات کر رہا تھا، آپ نے پرائم منسٹر کو کوٹ کیا، میں کل ایک ایم این اے سے بات کر رہا تھا جو منحرف عورت ہے، اس نے رائٹلی مجھے کوٹ کیا، کوٹ ان کوٹ، اس نے کہا کہ مجھے میرے بچوں نے اور بیگم نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ تمہارا والد بک گیا ہے، میں اس الزام کو اپنے سر نہیں لے پا رہا۔ This is a moral pressure جو یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ And I can tell you، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی زندگی راتی جب تک ان کی حیاتی رہے گی، اگر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی اس آفر کو قبول نہ میں واپس آئے، اگلی جب تک ان کے دم میں ہے، جب تک ان کی سانس میں سانس ہے، اس بوجھ کو ساری عمر وہ اٹھائیں گے کہ وہ 18 کروڑ 16 کروڑ 20 کروڑ لے کے پرائم منسٹر عمران خان کے مینڈیٹ کو بیچ کے اپنی ضمیر کا سودا کر کے انہوں نے ایک چوروں کے ٹولے کے ساتھ مل کے ایک مافیا کا ساتھ دیا تھا، ایک رائٹ پہ، ایک حق پہ جو شخص کھڑا تھا اس کے خلاف صفے آ رہا ہو کہ ان کے خلاف چلے گئے۔ یہ بوجھ اتنا آسان بپی صاحب، I completely understand this part of yours اس حد تک کہ ٹھیک ہے ان کا قصور تھا، آپ نے ان کے ساتھ ایک ٹیمپریچر ریز کر کے بات کر لی، چلیں ٹھیک ہے، لیکن بپی صاحب ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے سے مراد یہ میرے چینل کا، نیو ٹی وی کا، یا فار دیٹ میٹر a seasoned and a senior journalist like طلعت حسین صاحب، ہمیں حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ طلعت حسین کا شو بند کریں، ان کو نکالیں، نہیں تو ہم آپ کے اشتہار بند کر دیں گے۔ ہمارے اشتہار کیوں بند کر رہے ہیں؟ بلکہ ہمارے اشتہار بند کر دیے گئے ہیں۔ مطلب I don't understand کہ why are you people doing this؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ میرے خیال میں جتنی میڈیا کو آزادی ہمارے دور میں ملی ہے شاید ملی ہوگی، اور جس قسم کا یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لیں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سرکاری اشتہار بند ہو گئے ہیں سر، اور آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کو آزادی ہے، آزادی میں کیا سرکاری اشتہار بند ہوتے ہیں؟ یہ توبہ ہے یار، توبہ ہے یار، اتنی دو نمبری۔ ایک منٹ آغا بھائی، آ رہی ہوں بپی صاحب، جی بپی صاحب، میں آغا رفیع صاحب آپ کے پاس ہی آ رہی ہوں بعد میں۔ جی اختیارات کا ایشو مجھ سے ریلیٹ نہیں کرتا، مجھے اندازہ آپ کو اشتہار مل رہا ہے، لیکن جتنی میڈیا کی آزادی اس دور میں رہی ہے کہ وقت کے حکمران کی فیملی کے حوالے سے ٹاک شوز میں گفتگو کی جاتی، اس وقت انہی چینلز کے اوپر جس قسم کی گفتگو اور بیانیاں پچھلے 1-1.5 ماہ میں بلڈ کیا گیا، شاید ہی کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے وقت کے حکمران کے حوالے سے اس طرح گفتگو، سو آئی ایم ناٹ شیور کہ شاید میڈیا کی آزادی پہ کوئی قدغن کسی قسم کی ہے۔ جہاں اشتہارات کی بات ہے، بھی معذرت کے ساتھ ہم نے پچھلی دفعہ بھی 2013 سے لے کے 2018 کا ڈیٹا شیئر کیا تھا، کیسے 2013 سے لے کے 18 کے درمیان وہ کیا کہتے ہیں ٹی وی چینلز جو کہ پرو گورنمنٹ چل رہے تھے، اور نوئنگلی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نوئنگلی جو پرو گورنمنٹ چل رہے تھے
उनको शायद 70 करोड़ के, और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे उनको शायद 70 लाख रुपए भी नहीं दिए गए। तो कम से कम उस पे भी तो आवाज बुलंद करें। आज आपकी शायद ये बात, पता नहीं, मुझे नहीं अंदाजा, ये तो जब फिगर्स आएंगी पता चल जाएगा। यही आप कर रहे हैं ना, आप भी तो कुछ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट सर, यही तो आप कर रहे हैं। यू आर अ रीजनेबल एंड अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट सर। आज आप शो पर आए, मैंने मेहरबानी आपकी, और सर इसीलिए मौके से फायदा उठाते हुए मैंने कहा मैं आपसे ये भी बात कर लूं, गो टू द प्राइम मिनिस्टर, टॉक टू हिम, जस्ट चेक विद हिम कि व्हाट इज हैपनिंग। अगर आप वाकई आजादी का प्रचार कर रहे हैं तो नियो टीवी के इश्तिहारात बंद नहीं होने चाहिए, सिर्फ इस बेस के ऊपर कि तलत हुसैन जैसा जो जर्नलिस्ट है वो यहाँ पर काम कर रहा है। मैं वापस आ रही हूँ सर आपके पास, दोबारा आ रही हूँ आपके पास, आप जरा चेक भी कर लीजिए और डिस्कशन को आपके साथ मैं दोबारा रिज्यूम भी करूंगी फाइनल कमेंट्स के लिए। आगा रफी साहब, यहां से बात शुरू करें कि वो जो चीज तासुर, बिकने वाली, पैसे देने वाली, अवाम के जो नुमाइंदा अरकान हैं उनको खरीदने की बात शुरू हुई, सिंध हाउस पर हमला हुआ, हाईली कंडेमेबल, सुप्रीम कोर्ट गुस्से में है, ऑडिटर जनरल बड़ी एक अटपटी सी पोजीशन पे है, आईजी इस्लामाबाद ने बिल्कुल माजरत कर ली। लेकिन सर ये तासुर, ये जो परसेप्शन आया है जिसके बारे में ये ऑनबाज बप्पी साहब भी कह रहे हैं आप लोगों ने बंदे खरीद लिए, सिंध के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में, क्या जमहूरियत में आप इस तरह का तासुर भी अफोर्ड कर सकते हैं आगा साहब? देखें बिनिश, बात यह है कि समंदर से उस पार खड़ा हुआ बंदा जो है ना, गालियां दे दरिया से उस पार, आप क्या कर सकते हैं। एक आदमी ने तय कर लिया, मुझे आज ऑन से सख्त जो है ना वो मतलब डिसाइड हुआ कि इतना समझदार आदमी, इतना अक्लमंद आदमी ऐसी अहमकाना बात कर रहा है कि जी चोरों के टोलों के साथ। अच्छा, मैं आप अगर ऑन को चोर बोलूं कि यार आपने जो है चोरियां की है, तो वह यार क्यों मैं बोल दूंगा। पहले अपने ऑन को बोलो कि इन यूतियों और बेवकूफ़ों की तरह अपनी ज़बान भी ना ख़राब करें। जो इनके अभी इन्होंने कहा कि एक हफ्ते से मीडिया के ऊपर नेशनल टीवी पे जो लोग गालियां सुन रहे हैं कौम, तो वो देख कौन रहा है। आज ऑन भी यही बात कर रहा है कि इन चोरों के साथ मिल गए। ओ भाई, कौन है चोर? किसने आपकी चोरी की है? किस अदालत से आपने किसको चोर साबित किया है? गलत बात। और बाकी रहा ईमान, अगर किसी में ज़रा बराबर भी है ना, ज़रा बराबर भी ईमान है, तो या हलफ पे भरोसा कर लो, या कसम पे भरोसा कर लो, या हलफ पे भरोसा कर लो कि 1 रुपये लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। ना हमने किसी को 1 रुपये दिया है, ना हमने किसी से 1 रुपये लिया है, ना हम किसी से कमिटमेंट करके बैठे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी नालायकियाँ, आपकी ये जुल्म, आपने इस कौम के ऊपर जो जबर शुरू किया हुआ है। वोट एक गवाही है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो माँ बाप के ख़िलाफ़ भी गवाही दे सकते हैं, जो अगर जेन्युइन गवाही हो। तो बात यह है कि आज 22 करोड़ अवाम, आज मुझे एक बात बताएं, क्या हम इस टाइम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 45 रुपये किलो क्यों घी महंगा हुआ है? क्या आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक गरीब आदमी जो 20,000 रुपए की तनख्वाह पे मुझे कोई बंदा गुजारा करके दिखा दे? थैंक्स टू यू आगा रफी साहब। आगा भाई, ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप ऐसे टाइम पर तहरीक अदम एतमाद लेकर के आ रहे हैं। मैं यही चीज आगे अली गौहर बलोच साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। अली गौहर बलोच साहब, 2 चीजें, एक तो आज ऑपोजिशन को आगा रफी साहब हमें बता रहे हैं कि महंगाई के बारे में बात नहीं हो रही, हुकूमत की करप्शन के बारे में बात नहीं हो रही। कैसे करें हम बात जब आप तहरीक अदम एतमाद और इतने बड़ी चीजें लेकर के इस्लामाबाद में बैठ जाएंगे? तो मैं ऑपोजिशन से ये पूछूंगी कि जी दालचीनी का रेट क्या है? मैं तो यही पूछूंगी ना सर कि इमरान खान है कि इमरान खान नहीं। और दूसरी बड़ी बात, आपकी पार्टी से जो कि वोट को इज्जत दो की बात करती है, उसके बारे में जाहिर सी बात है जो सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है इदारों के खिलाफ, उसके ऊपर आपकी पार्टी ने, ऑपोजिशन ने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया। एक जाहिर सी बात है इंक्वायरी भी डिमांड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा लगा आपकी पार्टी को ये जो दर्द जागा है इदारों के खिलाफ कैंपेन चलने पर, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ देर पहले तक आपके जो ताहयात कायद है वो इन्हीं इदारों के हाजिर सर्विस लोगों के बारे में नाम ले लेकर बातें कर रहे थे। सो आई लाइक द चेंज अली गौहर बलोच साहब, आई रियली अप्रिशिएट द चेंज एज वेल। जी शुक्रिया बिनिश, जिस तरह से आपने बाकी दोस्तों को भी मतलब टोका नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी कोई 1.5-2 मिनट देंगी वो मेरी बात भी बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, ऑन की रफ़ीउल्लाह ने जब बात की तो उसने बड़े डिसेंट तरीके से की। मैंने भी जो अपना मौक़िफ़ दिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा लफ्ज़ ना अदा करूँ जिससे दिल आज़ारी हो, लेकिन अब ऑन की भी ज़ुबान ऑलमोस्ट उसी तरह की थी जिस तरह की वो शहबाज गिल साहब, जिस तरह के मतलब जिनका ना कुछ सियासी पता है, ना जिन्होंने आज तक किसी काउंसलर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, और वो आकर इधर बड़े बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर
پتہ نہیں مطلب ہے کہ کیا کیا بہودہ ترین گفتگو کرتے ہیں. میں ایک تو ان کو صرف خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جس پارٹی نے بھی ووٹ اس عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں پیسوں کے ذریعے خریدا ہو, اس پر اور اس پارٹی کے ہر رکن پر اللہ اور رسول کی لعنت, اور جو یہ الزام لگا رہا ہو جھوٹا اس پر اس پروگرام میں بھی نہیں, اور جو یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے اس پر بھی لعنت لعنت لعنت, جو یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے. اگر کسی نے خریدا ہے تو اس پر بھی لعنت, اور اگر جو ٹی وی پر اور میڈیا پر اور اس پروگرام میں یا کہیں اور بیٹھ کر بات کر رہا ہے اس پر بھی لعنت لعنت لعنت. دوسری گزارش یہ ہے کہ میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ اب ان کو بڑی تکلیف ہے کہ جی ووٹ خریدے گا. مجھے یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے بارے میں کیوں بات نہیں کر رہے. میں نے تو پہلے کہا نا جو وزیر اعلیٰ کے دائیں بائیں آپ نے 4 ٹوٹکو بٹھائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں کہ جن کو کیوں بٹھایا ہوا تھا ان کو آس پاس. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ یہ اس وقت آپ کہہ رہی ہیں کہ مہنگائی پر گفتگو نہیں ہو رہی. 22 کروڑ عوام ہم عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے تھے. اگر رفیع اللہ صاحب کو پاس ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اپوزیشن کے جو مطلب ہے کہ جہاں پر ڈسکس ہوتا تھا, ہم چاہتے تھے کہ جب بھی یہ حکومت جائے یا تو یہ عوام کے پریشر سے مستعفی ہو یا پھر یہ جب ٹائم پورا ہوگا تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملے. صرف ایک نیوٹرل کے لفظ نے ان کے غبارے سے ہوا نکال کے رکھ دی ہے. مطلب ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا نا غبارہ ہوتا ہے اور اس میں سے ایک سوراخ ہو جائے تو وہ بچے کے ہاتھ سے گر جاتا ہے بالکل. وہ مطلب ہے کہ یہ تو ریت کی دیوار بھی نہیں ثابت ہوئے. یہ تو ان کو 1 سیکنڈ لگا ہے کہ ابھی نیوٹرل کا لفظ ادا ہوا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں 40 دن بعد ووٹنگ کرائیں گے, کبھی یہ کہتے ہیں 20 دن بعد. وہ بھائی کتنا اقتدار کو طول دو گے. ڈالر کی آج کی قیمت تو دیکھو وہ کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے. عوام بیچاری جو ہے وہ لیٹر گھی کا نہیں خرید سکتے. اور عمران احمد نیازی جو ہے جس نے اپنے ہر ہواری کے ذریعے چوری کی, جس نے اپنی بہن کے ذریعے چوری کی, جس نے اپنی کابینہ اور اپنے سائنوں کے ساتھ بیٹھ کر آٹا اور چینی چوری کی, جس نے غریب عوام کا کرونا کا فنڈ کھایا اپنی اے ٹی ایم مشینوں کے ذریعے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں. لیکن بات یہی آپ نے بریک ضرور لینا ہے, آپ نے بریک ضرور لینا ہے, آپ نے بریک ضرور لینا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان چوروں سے جان چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو گھر بھیجا جائے. یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ کہ ہم MNAs بنے گے یا نہیں بنے گے. ابھی کے لیے آج کے لیے بحث کو یہیں پہ رکھتے ہیں اور اسی نوٹ کے اوپر میں بریک لوں گی اور واپس آ کے بپی صاحب سے میں اس کا جواب جانوں گی. بحث کو ہم یہی تک رکھتے ہیں کہ ووٹ بیچنے والے پہ, خریدنے والے پر بالکل اللہ کی لعنت ہو, لیکن اس پہ بات کرنے والے پر کیوں اللہ کی لعنت ہو. بات تو کوئی بھی کر سکتا ہے, بیان تو کوئی بھی دے سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پاکستان تحریک انصاف کا موقف جانیں گے. وی ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے جی. بپی صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کیجئے, اور ظاہری سی بات ہے اس ٹائم پر سچویشن تو یہی ہے کہ آپ کو سوٹ کر رہی ہے. آپ لوگوں کی پرفارمنس اور گورننس کے بارے میں تو بات کہیں انڈر دا کارپٹ رہ گئی اور بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد پر. جی سر. پہلے میں تھوڑا سا رسپونڈ کروں. دونوں آنریبل کولیگز نے میری گفتگو کے حوالے سے بڑا زبردست رسپونڈ کیا, حتیٰ کہ میں نے دونوں کے نام کے ساتھ صاحب کہا تھا, حتیٰ کہ خیر عمر میں شاید میں ان سے چھوٹا ہوں اس لیے انہوں نے میرا فرسٹ نیم بیسس پہ مجھے آن کہا, میں نے اس کو بھی مائنڈ نہیں کیا. ان دونوں نے میری بات کی گفتگو پہ آغا رفیع اللہ صاحب نے جس طرح رسپونڈ کیا وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹانس تھا, لیکن جس طرح علی گوہر بلوچ صاحب نے, اگر میں ان کو اب اس طرح ریسپیکٹ سے بلاؤں, انہوں نے جس طرح رسپونڈ کیا مجھے اس میں تھوڑی شرمندگی ہے. آئی ایم شیور کہ آج آف ایئر جب میں اور آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک ہمارے اسپوکس پرسن کے حوالے سے اپنا پوائنٹ ریز کیا تھا. اب آپ کو سمجھ لگی کہ بیچارہ کس قسم کے لوگوں کو فیس کرتا ہوگا. علی گوہر بلوچ نے جس طریقے سے گفتگو ابھی بات کی ہے, آئی ایم شیور یہ گفتگو سننے کے بعد ان کے اپنے گھر والے, ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی والے, ان کے شہر والے اور شور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, ان کے سب کے سینے چوڑے ہوں گے. یہ جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کس قسم کے مافیا کے ساتھ نبرد آزما ہے. انہوں نے پرائم منسٹر کی ہمشیرہ کے حوالے سے بات کی ہے. آج تک ہماری جماعت میں سے کبھی نواز شریف کے خاندان کی یا بھٹو خاندان کی کسی ایسی خاتون کا نام جس نے سیاست میں حصہ نہ لیا ہو, ہماری زبان سے بھی ان کا لفظ نہیں نکلا. ہمیں پتہ ہے ہماری اخلاقیات کیا ہیں,
ہمیں پتہ ہے ہماری ویلیوز کیا ہیں. میں نے جب ان کو چور کہا تھا تو چور ایک مافیا اکٹھا ہو چکا, اس پہ کون سی ایسی بات ہے؟ ساری پچھلے 3 سال سے نکما نااہل کہتے ہیں, ہم نے کبھی اس بات پہ غصہ نہیں کیا. لیکن آپ اس پر بھی لعنت, میں نے تو یہ کلیئر, میں تو آپ بھی اپنی بات پر قائم ہوں. فرسٹریشن دیکھ لیجئے. میرا ٹائم اپ ہو گیا, میرا ٹائم اپ ہو گیا, آئی ایم سو سوری, I have to wrap the show. لیکن بپی صاحب آپ کے لیے, علی گوہر بلوچ صاحب آپ کے لیے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آج کے لیے میں اسی ڈسکشن کو یہی تک رکھوں گی کہ وہ ووٹ بیچنے والا اور خریدنے والے پر لعنت ہے, بات کرنے والے پر نہیں. آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.